برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام تر حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام ہی لوگوں پر خالق کائنات رب ذوالجلال کے احسان عظیم ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک نیک لڑکی 5 وقتہ نماز پڑھنے والی جس کی تمنا تھی کہ اس کی شادی حافظ قرآن سے ہو۔ جب اس کی شادی حافظ قرآن کے بجائے غیر حافظ قرآن سے ہوئی، یعنی کہ جس سے اس کی شادی ہوئی اس کا شوہر حافظ قرآن نہ تھا، پھر کیا ہوا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون 5 وقتہ نماز پڑھنے والی خوبصورت نیک لڑکی تھی۔ اس کے دل کی تمنا تھی، اس کے دل کی آرزو تھی، خواہش تھی، وہ دعائیں کیا کرتی تھی، مولا میری شادی ہو تو حافظ قرآن سے ہو۔ ماں باپ کی بہت فرما بردار تھی۔ جب اس کا رشتہ ہوا تو عزیزان ملت اسلامیہ دوستو، اس کے والدین نے اس کا نکاح جس سے کیا، اس کے لیے شوہر جو تلاشا تو وہ حافظ قرآن نہ تھا۔ ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں گئی کیونکہ وہ نیک لڑکی تھی، پرہیزگار تھی، ماں باپ کی فرما بردار تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے اپنی تمنا کا، آرزو کا گلا گھونٹ کے اس لڑکے سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی، اس کا شوہر پہلے دن بی بی سے ملنے کے لیے آیا تو بی بی نے کہا، اس نیک لڑکی نے کہا، تم میرے شوہر ہو، میں تمہارے نکاح میں ہوں، یہ سارا وجود تمہارا ہے، اس پہ تمہارا حق ہے، لیکن میرے دل کی ایک بات آپ سنیں، یہ میری تمنا تھی، میری خواہش تھی کہ میرا نکاح ہو تو حافظ قرآن سے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس کا شوہر کہتا ہے، وہ بھی نیک تھا، وہ بھی خوددار تھا، وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک حافظ قرآن نہیں ہو جاؤں گا تب تک تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے کہا، او میری شریک حیات، او میری زوج محترمہ، جب تک میں حافظ قرآن نہیں ہو جاؤں گا تب تک تجھے ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں 3 روز تک ایسے ہی رہیں گے، لیکن اس بات کو کسی سے نہ کہنا، ماں سے نہ کہنا، والدین سے نہ کہنا، یہ تیرے اور میرے درمیان کی بات ہے، میں تیری تمنا پوری کروں گا، تیرے دل کی خواہش تھی کہ تیرا نکاح حافظ قرآن سے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہنے کے بعد 3 روز تک وہ شوہر اس بی بی کا وہیں رہا۔ اس کے بعد وہ کسی کام کا بہانہ کر کے عزیزان ملت اسلامیہ پردیس چلا گیا، باہر چلا گیا۔ ماں سے اجازت لی، والدین سے اجازت لی، بی بی سے اجازت لی اور کہا، امی جان میں باہر کام کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں نے کہا، بیٹا بھی 3 روز ہوئے ہیں، تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا، نہیں ماں، میں جانا چاہتا ہوں، بہت ضروری کام ہے، جو بھی بہانہ کیا ہو۔ فی الحال اس نے بہانہ کیا اور وہ چلا گیا۔ اب جانے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، ایک قاری صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، قاری صاحب مجھے حافظ قرآن بننا ہے، کتنے روز لگیں گے، کتنا ٹائم لگے گا، کتنا وقت لگے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، قاری صاحب نے کہا، حافظ قرآن بننا ہے؟ کہا، جی حضور حافظ قرآن بننا ہے۔ کہا، 3 سال لگیں گے۔ کہا، یار 3 سال تک تو گھر والوں سے میں چھپ نہیں سکتا، 3 سال تو گھر والوں سے میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سوچنے کے بعد دوسرے قاری صاحب کے پاس گیا، کہا، حضور مجھے حفظ کرنا ہے، حافظ قرآن ہونا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ کہا، 1.5 سال۔ دوسرے قاری صاحب کے پاس گیا، کہا، کتنا وقت لگے گا؟ مجھے حافظ قرآن ہونا ہے۔ کہا، 1 سال۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنے میں ہی ایک فقیر کو دیکھا۔ فقیر نے کہا، دولہا میاں کیوں پریشان ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ حیران ہو گیا،
انہیں کیسے پتا میں دلہا میاں ہوں؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، فقیر نے کہا میں نے تیری پیشانی پہ سب کچھ پڑھ لیا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ تجھے حافظ قرآن بننا ہے؟ کہا جی حضور مجھے حافظ قرآن بننا ہے۔ کہا اگر تجھے کم وقت میں حافظ قرآن بننا ہے تو بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں چلے جا، غوث پاک کی بارگاہ میں چلا جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہا غوث پاک کہاں ملیں گے؟ کہا فلاں جگہ ملیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ گیا غوث پاک کی بارگاہ میں، جانے کے بعد کہا حضور، جانے کے بعد حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ کتنے ٹائم میں تم حفظ کرنا چاہتے ہو، کتنے وقت میں حافظ قرآن بننا چاہتے ہو؟ غوث اعظم نے بھی پہچان لیا بغیر کوئی سوال و جواب کے۔ غوث اعظم نے کہہ دیا کتنے وقت میں حافظ قرآن بننا چاہتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ بولا حضور 6 مہینے میں بن سکتا ہوں۔ کہا اتنے ٹائم میں بنو گے، اتنے ٹائم میں حفظ کرو گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ کہنے لگا حضور تو 1 مہینہ کم کر دیں۔ کہا نہیں اب بھی زیادہ ہے۔ کہا حضور تو 1 مہینے میں بنا دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ غوث الاعظم دستگیر نے کہا اب بھی زیادہ ہے۔ اب سوچنے لگا یار قرآن کے اندر 30 پارے ہوتے ہیں، 30 پارے ہوتے ہیں، ہر روز 1 پارہ سنیں گے، 1 پارہ کیسے یاد کروں گا میں؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، کہا ہر روز 1 پارہ کیسے سناؤں گا؟ لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ غوث الاعظم دستگیر ولیوں کے سردار ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر وہ ہیں جو عزیزان ملت اسلامیہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی کیا شان ہے؟ وہ جانتا نہیں تھا کہ غوث اعظم یہاں پڑھائیں گے نہیں بلکہ پلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ہوتا کیا ہے؟ غوث اعظم نے کہا میں 1 مہینے سے بھی پہلے تجھے حفظ کرا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، کہا حضور دعا کیجئے میں حفظ کروں گا۔ غوث پاک نے فرمایا دعا تیری بی بی، تیری شریک حیات وہاں گھر پہ کر رہی ہے، وہ نیک بی بی، وہ پرہیزگار بی بی۔ جب یہ گھر سے نکلا حافظ قرآن ہونے کے لیے تو مصلی بچھا کے رب سے دعا کر رہی تھی، مولا میرے شوہر کو کوئی ایسے قاری سے ملوا دے جو جلدی میرے شوہر کو حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اب ہوتا کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر نے فرمایا کہ نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، چل نماز پڑھ لے اور میرے دائنی طرف کھڑے ہونا، میں سلام پھیروں گا تو حافظ قرآن ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ وضو کیا، غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھی، غوث پاک نے دائنی طرف سلام پھیرا تو صرف یہی نہیں بلکہ جتنے لوگ اس صف میں کھڑے تھے سب حافظ قرآن ہو گئے، سب حافظ قرآن ہو گئے، حافظ قرآن بن گیا۔ اب آیا گھر واپس، بی بی نے پریشان ہوئی، بی بی کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں، تم نے میرا وعدہ توڑ دیا، تم نے حفظ نہیں کیا، تم حافظ قرآن نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہو کے آیا ہوں۔ کہا 3 سال لگتے ہیں حافظ قرآن ہونے میں، بھلا اتنی جلدی کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ کہنے لگا پورا قرآن حفظ کر کے آیا ہوں، جہاں سے چاہو وہاں سے سن سکتی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس میں محنت میری نہیں ہے، اس اللہ والے نے مجھے بتایا کہ جب تو گھر سے نکلا تھا تیری بی بی تیرے لیے دعا کرتی تھی، مولا میرے شوہر کو جلد حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، کہتا ہے کہ تو کیا دعا کرتی تھی اور کیا قرآن کی کون سی آیت پڑھ کے دعا کرتی تھی؟ اے میری نیک شریک حیات، او میری پرہیزگار بی بی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ نیک بی بی کہتی ہے میں نے پڑھا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نبی کی لاڈلی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو بی بی سورہ نور اور سورہ طٰہٰ پڑھ کر اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے تو وہ دعا ایسی ہوتی ہے جیسی مجھ فاطمہ کی دعا میرے شوہر علی کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نیکسٹ ویڈیو میں آپ تمام تر حضرات سے جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔